بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پھر ہم نئے سبق کے ساتھ حاضر ہیں اور تختی نمبر 3 کا جو سبق تھا ہمارا پچھلا، وہ الحمدللہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور کیونکہ اس بات سے اندازہ ہوا، سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کسی نے پوچھا نہیں ہے کہ بھئی یہ چیز خراب، یہ کس طرح کریں، کس طرح۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ بہت سمجھداری سے پڑھ لیں آپ لوگ۔ اب آج کا سبق بھی بڑا اہم ہے، اس میں بہت اہم بات میں سمجھانے والا ہوں، اور کئی پہلی دفعہ بھی بول چکا ہوں بات کو کہ یہ چھوٹے بچوں کے لیے پڑھانے کا انداز نہیں ہے۔ یہ تقریباً 7-8 سال کا بچہ ہو یا باقی بڑی عمر کے لوگ ہوں، ان کے لیے ہے، ساری سمجھانے والی باتیں ہیں پڑھانے کا انداز میں۔ چھوٹے بچوں کو تو پھر وہ الگ طریقے سے پڑھایا جاتا ہے، وہ رٹے کے انداز میں پڑھایا جاتا ہے، ان کو اتنی چیزیں بتائی بھی نہیں جاتی۔ اب آتے ہیں ہم، اب ایک سوال اٹھتا ہے کہ یہاں پہ یہ آپ نے لام کیوں کھینچا ہے اور یہ میم کیوں کھینچا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کا جواب میں آپ کو یہاں پہ دے رہا ہوں۔ ایک اصول سمجھ لیں کہ حروف مدہ کے بعد والا لفظ ساکن ہو، یعنی جس پہ جزم ہو، تو وہ مد کیا جاتا ہے وہاں پہ، یعنی کھینچ کے پڑھا جاتا ہے۔ ایسے ہی حروف مدہ کے بعد والا لفظ ساکن ہو تو اس کے اوپر ہم مد کریں گے۔ ٹھیک ہے، اب آپ کو میں سمجھا رہا ہوں۔ یہاں دیکھیں، یہاں پہ الف ہے، یہ ہم نے صرف الف لکھا ہوا ہے، بس اس کے ہجے نہیں کرے ہم نے، ضرورت نہیں تھی ہمارے کو۔ یہ جو لام لکھا ہوا نا، تو لام کے ہجے بنیں گے لام الف زبر لا۔ اب یہ حروف مدہ بن گیا، الف سے پہلے والے حرف پر زبر ہے تو یہ الف مدہ بن گیا۔ اس کے بعد جو یہ میم آ رہا ہے، یہ میم ساکن ہے، تو حروف مدہ کے بعد والا لفظ ساکن ہو گیا، اس لیے یہاں پہ ہم نے اس کو کھینچ کے پڑھا ہے، لام۔ بات سمجھ رہی ہے؟ آگے آتے ہیں، پھر یہ حروف مدہ کے بعد والا لفظ میم ہے یہاں پہ، اور میم آپ دیکھ رہے ہیں ساکن ہے، یعنی جس حرف پر جزم ہو وہ ساکن ہوتا ہے۔ تو یہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا ساکن مدہ بن گیا۔ اب یا ساکن کو جب مدہ کے ساتھ دیکھیں گے آپ، تو ایک آپ کو اگلا لفظ جو نظر آ رہا ہے وہ بھی ساکن ہے۔ حروف مدہ کے بعد والا لفظ ساکن آ گیا، تو اس لیے یہاں پہ اس کو ہم مد کریں گے، کھینچ کے پڑھیں گے، میم۔ ٹھیک ہے، ایک بات۔ دوسری بات، اب سوال یہ آتا ہے جی یہ آپ نے میم پہ غنہ کیوں کرا؟ میم پہ غنہ کیوں کرا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اب یہاں پہ آپ دیکھیں، اصول ہے کہ میم ساکن کے بعد میم ہو، اب اس پہ کچھ بھی ہو وہ سروکار نہیں ہے۔ میم ساکن شرط ہے، اور اس کے بعد میم ہے تو یہاں پہ غنہ ہوگا، تو اس لیے ہم یہاں پہ غنہ کرتے ہیں۔ یہ غنہ کر، یہ نشان غنہ کا لگایا میں نے سمجھانے کے لیے۔ اب میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ الف لام، یہ غنہ آ گیا۔ میم، یہ آگے کا غنہ۔ الف لام میم، بات سمجھ آ گئی کہ یہ میم ساکن کے بعد میم ہے تو یہ غنہ اس لیے آیا ہے۔ اب اس کی پوری تفصیل انشاءاللہ آگے سمجھاؤں گا، مگر یہاں سے میں آپ کو اس کی تختی کے حساب سے سمجھا کے آگے جا رہا ہوں۔ یہ بات ہماری یہاں ختم ہو گئی، ٹھیک ہے، یہ میں نشان لگا دیتا ہوں آپ کے سامنے، یہ بات ہماری یہاں ختم ہو گئی۔ اب یہ یہاں سے شروع ہو کے یہ یہاں تک ختم ہوگا، یہاں تک، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے کاف،
پھر اس کے بعد لکھا ہوا ہا، پھر یہ لکھا ہوا یا. اب ان پہ کھڑی حرکات ہیں، ٹھیک ہے. میں نے ادھر دوسری انداز سے لکھا. پھر یہاں پہ عین، پھر یہ صاد. اب آتے ہیں ادھر. اب کاف، اس کے بعد ہے الف. کاف الف زبر کا، حروف مدہ بن گیا الف مدہ. اور یہ فا ہے، یہاں فا جو ہے ساکن ہے. حروف مدہ کے بعد والا لفظ ساکن ہو گیا، تو اب ہم مد کریں گے یہاں پہ، اس لیے کھینچ کے پڑھیں گے کاف. ٹھیک ہے. اب مد کی مقدار بعض جگہوں پہ 4 الف بھی ہوتی ہے، بعض جگہ 5 بھی ہوتی ہے، بعض جگہ 3 بھی ہوتی ہے. تو اس کے قواعد ضوابط میں انشاءاللہ بعد میں آپ کو تفصیل سے سکھاؤں گا، ابھی یہاں پہ اس کی ضرورت نہیں ہے. اب یہاں پہ یہ ہا ہے، یہ مارکر ذرا موٹا تھا تو ذرا صحیح لکھا نہیں گیا. یہ ہا ہے، ہا الف زبر ہا. ورنہ یہاں پہ انہوں نے دیکھیں کھڑی حرکات دی ہے، اس طرح کے نہیں لکھا ہے انہوں نے. تو بات ایک ہی ہے، لکھنے کا فرق ہے. کھینچنا وہ بھی ایک الف کے برابر ہے، یہ بھی ایک الف کے برابر ہے. یہ ہے یا. ٹھیک ہے. میں آپ کو سمجھانے کے لیے اس پہ کھڑا زبر لگا دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا. پھر یہ اس الف کی ضرورت نہیں رہے گی. پھر یہ لگا دیا، پھر اس الف کی ضرورت نہیں رہے گی یہ والی. مگر دونوں چیزیں میں نے سمجھانے کے لیے کہہ دی ہیں، ٹھیک ہے. کھڑی حرکات اور ایسے لکھنے میں فرق ہوتا ہے، پڑھنے میں ایک ہی چیز ہے، ٹھیک ہے. اب کوئی کہے کہ ہا کھڑا زبر ہا، یا کھڑا زبر یا، اور کوئی کہے الف ہا الف زبر ہا، یا الف زبر یا، تو رواں پڑھیں گے تو ہا یا، ایک ہی چیز ہے. عین، اور اس کے بعد ہے یہاں پہ یا. عین یا زبر عی. اور پھر اگلا جو ہے یہاں پہ جو یہ ساکن ہو رہا ہے. اب یہاں پہ حروف مدہ نہیں ہے، یہاں پہ کیا ہے؟ حروف لین ہے. یہ حروف لین کے بعد والا لفظ ساکن ہو تو وہاں بھی مد کریں گے، کھینچ کے پڑھتے ہیں. بس میں ہے نا، حروف مدہ کے بعد والا لفظ عین ہو وہاں بھی مد کریں گے. تو اس لیے ہم اس کو عین، تختی نمبر 1 میں ہم جاتے ہیں، وہاں دیکھنا ہو آپ نے، عین کھینچ کے پڑھتے ہیں. اب اس کے بعد یہاں پہ ہم آتے ہیں تو یہ صاد ہے اور یہ الف ہے. صاد الف زبر صا، اور یہ دال ساکن ہے. حروف مدہ کے بعد والا لفظ ساکن ہے، اس لیے یہاں پہ ہم مد کریں گے. اب مد کی میں آپ کو نشانی جو ہے بتا دیتا ہوں. یہ نشانی ہوتی ہے مد کی، سمجھانے کے لیے، ٹھیک ہے. بعض لوگ جو ہے نا وہ جیسے ابھی یہ عین کھینچ رہے ہیں تو یہ ایسے بھی لگا سکتے ہیں، جیسا آپ کو سمجھ میں آ جائے، ایک ہی بات. اب آپ یہاں ایک چیز سمجھ لیں، پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ ہم نے یہاں پہ کھینچا کاف ہا یا عین عین. اب یہاں غنہ کیوں کر رہے ہیں؟ بھائی دیکھو، اصول ہے کہ نون پہ اگر جزم ہو اور اگلا حروف حلقی نہ ہو، نہ لام ہو نہ را ہو، تو نون ساکن پہ غنہ ہوتا ہے. تو اتنی تفصیل انشاءاللہ آگے جا کے سمجھاؤں گا. بس اتنا سمجھ لیں کہ یہاں نون ساکن ہونے کی وجہ سے یہاں غنہ ہو رہا ہے. غنے کا نشان میں آپ کو لگا کے دکھاتا ہوں آپ کے سامنے. اب پھر دوبارہ پڑھتے ہیں. کاف ہا یا عین صاد. سمجھ میں آ گئی بھائی؟